السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 18، چیپٹر نمبر 18۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی پکار سنتا ہے۔ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی آواز کو، اپنے بندوں کی دعاؤں کو، بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی پکار کا جواب دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کے مطابق انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر نہ ہم راحت اور کامیابی پا سکتے ہیں اور نہ ہی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ہر دن ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی لیے جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ عام انسانوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، سوال آ سکتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ ہم دھیرے دھیرے پکارتے ہیں، دھیرے دھیرے بولتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ کیا وہ ہمارے مانگنے پر ہمیں عطا فرماتا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے نبی کریم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی کریم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے نبی کریم، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ جب بھی وہ پکارے، دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی حصے میں وہ پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ کا جو بھی بندہ جب بھی پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی ضرورت ہو، ہماری زندگی میں کوئی ضرورت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، تو ڈائریکٹ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، بالکل اپنے بندوں سے، اپنی مخلوقات سے بالکل قریب ہوں، ہر ایک کی بات کو سنتا ہوں، ہر ایک کو دیکھتا ہوں، ہر ایک کے بارے میں مجھے خبر ہے۔ لہٰذا کسی کو بیچ میں وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس کی دعا پہنچنے کے لیے وقت نہیں لگتا، بلکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کے قریب ہی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں ہر چیز کی جانکاری رکھتا ہے، وہ دعا کرتے ہی اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں تک پہنچنا اور ان تک اپنی بات پہنچانا بہت مشکل ہے، دنیا کے بادشاہوں تک پہنچنا اور ان کو اپنی باتیں پہنچانا یہ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک کے قریب ہونا اور اس تک اپنے دل کی بات پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم اور آپ انسانوں پر اور مخلوق پر اور عاجز لوگوں پر اللہ کا قیاس نہ کریں کہ جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تک ہم نہیں پہنچ پاتے، ڈائریکٹ کسی کو بیچ میں وسیلہ بنانا پڑتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات کو سن لیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی باتوں کو سن لیتا ہے فوراً۔ لیکن جو دنیا کے بادشاہ ہیں یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، عاجز ہیں، ان کا علم محدود ہے، ان کا علم لمیٹڈ ہے، یہ ہر ایک چیز کو نہیں سن پاتے، جو چیز قریب ہے وہی سن پائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر ایک مخلوق کی بات کو سنتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وسیلے اور واسطے کا محتاج نہیں، بلکہ بندے کی پکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ خود سنتا ہے۔
بندہ دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے وقت اس کے قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس قرب کی کیفیت نہ ہم جانتے ہیں نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے قریب ہے، لیکن کس اعتبار سے، یہ پوری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنی دنیا کے پورے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی ہر ایک بات کا جواب دیتا ہے، اور ان کی جو ہے دعا جو بھی ہوتی ہے انہیں عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عظیم الشان ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بہت سے لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وسیلہ اور واسطہ کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر عرب کے لوگوں نے اپنے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو کیا کہتے تھے کہ یہ معبود ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، اللہ کے قریبی بندے بنائیں گے۔ حالانکہ یہ غلط عقیدہ تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بڑا تو مانتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ یہ بت اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ان کی سفارش پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام بناتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ لوگ ان بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، سورہ زمر آیت نمبر 3۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کر دیں۔ تو اہل مکہ کا یہی شرک تھا کہ وہ لوگ ان بتوں کو اس لیے پوجتے تھے تاکہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ اللہ کے بیچ میں ان کے سفارشی بنے رہیں۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے انہوں نے ان بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ وہ ان سے نظر و نیاز کرتے، منتیں مرادیں مانگتے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے، قربانیاں پیش کرتے، ان کا طواف کرتے اور مختلف قسم کی عبادتیں کرتے تھے، مختلف قسم کی عبادتیں کرتے تھے۔ یہ تمام عبادات اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے تھیں، لیکن عرب کے یہ مشرکین ان عبادات کو اپنے بتوں کے لیے بھی کرتے تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سفارش کر دیں اللہ کے پاس۔ آج بھی بہت سے مسلمان قبروں اور درگاہوں پر جا کر نظر و نیاز کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان قبر والوں کے نام پر جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں قبروں کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگان دین ان سے خوش ہو کر اللہ کے یہاں ان کی سفارش کر دیں گے۔ یاد رکھو ان کے اس عقیدے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے کہ قبروں کا سجدہ کیا جائے، قبر والوں سے مانگا جائے، کوئی دلیل نہیں، اور نہ ہی خود اللہ والوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ نہ تو قبر والوں نے کہا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تم مجھ سے جو ہے حاجتیں مانگنا، ضرورتیں مانگنا، کسی بھی قبر والے نے نہیں کہا، لیکن پھر بھی لوگ ان کی جا کر عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ بلکہ یہ محض لوگوں کی جہالت ہے جس میں وہ مبتلا ہیں، اور یہ چیز اسلام میں سختی سے منع ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جا کر قبروں کی عبادت کی جائے۔ یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کسی بھی قسم کے شرک کا محتاج نہیں، وہ بڑا رحیم ہے، بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورہ غافر آیت نمبر 60۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ یہ پوری واضح آیت ہے، بہت ہی واضح آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کہا۔ کس نے کہا؟ کسی رسول نے نہیں، کسی نبی نے نہیں، یا اور کسی دوسرے انسان نے، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، تمہارے رب نے کہا۔ کیا فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ اب یہ اتنی آسان بات کیا ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو اب اللہ کو چھوڑ کر جا کر ولیوں کے مزاروں پر، بزرگوں کے مزاروں پر ان سے دعائیں مانگنا، سجدے کرنا اور جو ان کے نام سے ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ عقیدہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ کے تمام بندے اللہ سے دعا کریں، اور ساتھ ہی اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ پہلے ہم اپنے رب کے سامنے دعا تو کریں، اپنے رب کو منائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، تو کیا ہم توبہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نے بہت بڑے گناہ کر لیے، اب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں اپنے گناہوں سے، توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ کیا ہماری توبہ کے باوجود بھی اللہ ہم سے ناراضی رہے گا؟ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں تو کیا ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ نہیں قبول فرمائے گا؟ ضرور قبول فرمائے گا، اور جب توبہ قبول فرمائے گا تو پھر ناراضگی ختم ہو جائے گی اللہ کی؟ ہرگز نہیں، وہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ذرا سوچو، جو اللہ کفار و مشرکین کے کفر و شرک کے باوجود انہیں بنا مانگے عطا کرتا ہے، کیا وہ اپنے مومن بندوں کو مانگنے کے باوجود محروم رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح پہچان نہ ہونے کی وجہ سے انسان بہت سے غلط عقیدوں میں مبتلا ہے۔ جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کے بارے میں غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، کریم ہے۔ بندہ جب اپنے دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھاتا ہے، پھیلاتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے، تو وہ اس بات سے شرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ان ہاتھوں کو بغیر عطا کیے ہوئے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، ابو داؤد، سنن ترمذی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور صحیح الجامع میں حدیث نمبر 1757 ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والے کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہ کرے تو یہ کس قدر محرومی اور بدبختی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ وہ ایسا کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول ہی نہیں فرماتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتوں میں کیا فرمایا کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عقیدے میں یہ عقیدہ درست کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ باب نمبر 19، چیپٹر نمبر 19، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے۔ سچ بولنا ایک خوبی ہے اور جھوٹ بولنا ایک عیب ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والے کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، بلکہ ایسا شخص دوسروں کی نگاہوں میں اپنی عزت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ تو جو انسان جھوٹا ہوتا ہے لوگ ایسے انسان کی جو ہے عزت نہیں کرتے۔ لیکن انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کبھی انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے غلط بات بیان کرتا ہے
اور ان کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر ان کا مال یا کوئی اور چیز ہتھیا لیتا ہے۔ کبھی انسان خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، اسے اپنی جان یا مال کا خوف ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے۔ کبھی اس کی معلومات صحیح نہیں ہوتی، انسان کی معلومات کبھی صحیح نہیں ہوتی، اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے، اور ادھوری معلومات کی بنا پر وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے، چونکہ اس کی بات غلط ہوتی ہے، لہٰذا غیر ارادی طور پر وہ جھوٹ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹ بولنا پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اسے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ جھوٹ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ نساء آیت نمبر 87۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بات کا سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جھوٹ سے پاک ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں سے کوئی ضرورت ہے، اور نہ اسے کسی چیز کا ڈر ہے، نہ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی جھوٹ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ اس برائی سے بالکل پاک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بھی کسی قسم کا نقص نہیں۔ کبھی انسان جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم میں بھی کسی قسم کا نقص اور کمی نہیں ہے۔ کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، وہ کھلی اور چھپی ہر بات کا جاننے والا ہے، لہٰذا اس کی بتائی ہوئی بات میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ ماضی کے تمام واقعات کی تفصیل اللہ کے علم میں ہے، وہ کسی چیز کو بھولتا بھی نہیں، لہٰذا اس نے نبیوں اور قوموں کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں وہ سب کے سب سچ ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور نہ ہی غلطی کا امکان ہے۔ یہ واقعات صرف دل بہلانے کے لیے بیان کی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ سچے واقعات ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت کی چیز ہے۔ اسی طرح مستقبل کی جتنی بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ قیامت سے پہلے، قیامت کے دن اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کی جو بھی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ سب سچی خبریں ہیں اور واقع ہو کر رہیں گی۔ جنت، جہنم کی باتیں یہ محض خیالی باتیں نہیں ہیں جو لوگوں کو یوں ہی ڈرانے کے لیے بیان کی گئی ہیں، بلکہ وہ سچی باتیں ہیں۔ سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تک تیار کر رکھی ہے، یہ سب سچ ہیں۔ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یاد رکھو اللہ کی ہر بات سچی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح آسمان اور زمین میں جو موجود مخلوقات ہیں، خود انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ سب حق ہیں، ان میں ایک چیز بھی غلط نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں میں انسان کی بھلائی بتائی ہے، کامیابی بتائی ہے، وہ واقعی بھلائی ہیں۔ جن کاموں میں انسان کی کامیابی اللہ نے بتائی ہے ان میں واقعی کامیابی ہے، اور جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا نقصان بتایا ہے وہ واقعی بری ہیں، نقصان والی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز اچھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برا کہہ دے، اور ایک چیز بری ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھا کہہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی تحقیق، اس کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام باتوں پر یقین کریں، کسی بات کو رد نہ کریں، اور نہ ہی
اس میں شک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری معلومات غلط ہو سکتی ہے، ہماری جانکاری غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے، اور جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن مجید میں، وہ سب باتیں سچ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا وہ سب سچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جہنم کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا، سب باتیں سچ ہیں۔ ایک مومن کو ان تمام چیزوں پر مضبوط یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عقیدے کو مضبوط بنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے۔ باب نمبر 20، چیپٹر نمبر 20، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ انسان وعدہ خلافی کر سکتا ہے، کرتا ہے، یہ گناہ کا کام کرتا ہے انسان، کہ کبھی وعدہ کے مطابق کیا، کبھی وعدہ خلافی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ پورا کرنا ایک خوبی ہے، اچھائی ہے، اور وعدہ خلافی ایک عیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ بہت سے لوگ وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن اسے پورا نہیں کر پاتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان وعدہ خلافی کیوں کرتا ہے؟ دراصل اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وعدہ کر کے اسے بھول جاتا ہے، بھولنے کی وجہ سے وعدہ خلافی کر بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولتا۔ تو انسان کبھی وعدہ کرتا ہے اور اسے بھول جاتا ہے اور پورا نہیں کر پاتا۔ کبھی وعدہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ انسان کے لیے رکاوٹ آ جاتی ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اللہ جو چاہتا کر گزرتا ہے۔ تو انسان کبھی وعدہ کرتا ہے تو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتا۔ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں رکاوٹ کی وجہ سے عاجز آ جاتا ہے۔ اور کبھی وعدہ کرتا ہے لیکن وہ صرف جھوٹا وعدہ ہوتا ہے۔ اس وعدے کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ صرف دھوکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان دھوکا دینے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ مجھے آج 1000 دے دو، میں کل تمہیں جو ہے ضرور بضرور لوٹا دوں گا، اور جب کل آتا ہے تو وہ لوٹاتا ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا کہاں نہیں۔ تو جھوٹا وعدہ انسان کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتا، بلکہ بلکہ وہ وعدہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر وعدہ پورا فرماتا ہے۔ چاہے وہ وعدہ کسی بڑی شخصیت کا ہو یا کسی عام انسان کا ہو، ہر وعدہ پورا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا وعدہ پورا کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ ساری کائنات اس کے حکم کی فرما بردار ہے۔ وہ اپنے بندوں سے جو بھی وعدے کرے اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا جو اس نے اپنے بندوں سے وعدہ فرما لیا، اب اس وعدے کو کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، قدرت ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اور تیسری چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولے گا ہی نہیں، دھوکہ دے گا ہی نہیں۔ تو انسان یہ دھوکہ دینے کے لیے جھوٹا وعدہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے بالکل پاک ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کو دھوکہ دیتا ہے، بلکہ اس کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 122۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ہم جنت کے باغوں میں بسائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ نے یہ مومن بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ہم جنت کے باغوں میں بسائیں گے،
اور جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وعد اللہ حقا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے اور جھوٹ سے بالکل پاک ہے، ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جھوٹ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا، ہمارا یقین ہونا چاہیے اس پر۔ وہ محض دل بہلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ اسی طرح نبیوں اور رسولوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں اور اہل حق کے خلاف ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو ان کے ظلم کی سزا دینے کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ بھی یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ ظالموں کو قیامت میں سزا ملے گی، اور اسی طریقے سے جو بھی گناہگار ہیں انہیں سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شرک اور کفر کرنے والوں کو معاف نہیں فرمائے گا، انہیں سزاؤں سے دوچار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 47۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا، تم اللہ کے بندو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے گا۔ یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ تو اللہ کے جو بندے اللہ کی مخالفت کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور عذاب دے گا۔ دنیا میں رسولوں کو ان قوموں نے جھٹلایا، انہیں ستایا، بلکہ بعض کو قتل بھی کیا۔ بعض نبیوں کو انسانوں نے قتل کیا۔ دنیا میں انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن تمام مظلومین کو ان کا حق دلایا جائے گا اور ظالم سزا پائیں گے۔ یہ وعدہ قیامت کے دن ضرور پورا ہوگا۔ تو جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کو پریشان کیا اور کفر اور شرک کرتے رہے، نبیوں کو قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ضرور بضرور قیامت میں سزا مل کر رہے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن وہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور سب کو بتا دے گا کہ رسول حق پر تھے اور ان کے مخالفین باطل پر تھے۔ سب کو معلوم ہو جائے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس کے پورا ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، کیونکہ یہ وعدہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے جو بڑا زبردست ہے اور عدل و انصاف والا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنا ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں سب پر یقین لانا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کی بہت سی خوبیاں بیان کی۔ انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ مومن اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، سورہ آل عمران آیت نمبر 194۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جن چیزوں کا بھی وعدہ کیا ہے وہ ہمیں ضرور عطا فرما۔ یہ مومن بندے دعا کرتے ہوئے اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جن چیزوں کا بھی وعدہ کیا ہے وہ ہمیں ضرور عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا۔ یقیناً تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو تمام مومن کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ کے تمام وعدوں پر کامل مکمل یقین رکھتے ہیں. وہ کبھی اللہ کے وعدوں پر شک نہیں کرتے. انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں سے دنیا میں مدد کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ بھی سچا ہے، اور آخرت میں انعام و اکرام کا جو وعدہ کیا ہے وہ بھی سچا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ تمام وعدے سچے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کریں اور ان وعدوں کی طلب میں عمل بھی کرتے رہیں. اللہ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو اب ہم اس پر یقین رکھتے ہوئے، اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے جنت طلب کرنے کے لیے محنت بھی کریں، عبادت بھی کریں، عمل صالح بھی کریں. یقین بھی ہے کہ ہمیں جنت ملے گی کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہر مومن کے لیے جنت ہے. لیکن اب جنت پانے کے لیے ہماری محنت بھی ہونی چاہیے، ویسی عبادت بھی ہونی چاہیے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں جس کا وعدہ سچا اور یقینی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بات کے اعتبار سے، وعدے کے اعتبار سے سب سے سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی اور دوسرے تمام عیبوں سے بالکل پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ہیں سب سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کے اندر یہ عقیدہ مضبوط کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے ہیں اپنے بندوں سے پورے سب کے سب وعدے سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.